کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر سختی کرنے والے فرشتے ہیں، اس پر کیا ہیں، سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہ سختی کرنے والے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج یہ ہم پر آج نہیں بلکہ ہر ایک پر شروع سے ہی یہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، آج امام کہتا ہے کہ مقتدی بگڑے ہوئے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے، ایک دوسرے کو کہتا ہے بگڑے ہوئے ہیں، تو فکر پہلے قرآن کا شیڈیول دیکھیے، قرآن پہلے حکم کیا دیتا ہے، قرآن پہلے دوسروں پر نظر ڈالنے کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، نمبر 2 اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر باہر والوں پہ نظر ڈالنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی کرم سنکھیا اور یہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنے لگے تو دیکھیے بندہ بغیر کہے سدھر جائے گا، جو تقریر فائدہ نہیں کرتی ہے وہ کردار فائدہ کرتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ہمیں یہ جو قرآن پاک کی ترتیب ہے وہ اپنانا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سدھاریں، انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر ہی لوگ سدھرنے لگیں گے، کیونکہ مذہب اسلام کا جو پھیلا ہوا ہے وہ تقریر سے کم کردار سے زیادہ ہوا ہے۔ مذہب اسلام کی جو تبلیغ و اشاعت ہوئی ہے 1400 سال میں، جو دنیا کے گھر گھر میں ہر ملک میں مذہب اسلام پھیل گیا، یہ نہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بلیم لگاتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار سے پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر سے پھیلا ہے۔ تو ہمیں مذہب اسلام کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی مذہب اسلام کے سنسکار دینا چاہیے۔ آج میں ایک ورکشاپ پہ مجھے ایک میسج آیا کہ ایک مسلمان کی لڑکی نے ہندو بن کر ہندو لڑکے سے شادی کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب جو گناہ پھیل رہے ہیں اس کی اصل وجہ جو کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وقت پر بچوں کی شادی نہ کرنا اور دہیج کا لالچ ہونا۔ اصل میں ہے کیا؟ جو چیز مذہب اسلام میں ہے نہیں، ہم اس کو ویلیو اور اسٹیٹس سمجھنے لگے ہیں، ہم اس کو اچھی چیز سمجھنے لگے ہیں، اور جو اچھی چیز ہے ہم اسے اگنور کر رہے ہیں، ہم اسے دور ہٹا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، اڈلٹ ہو جائیں، ان کی شادی کر دو، اور اگر شادی نہیں کی اور ان بچوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کے وہ تو ذمہ دار ہوں گے، اس کے ساتھ اس کا عذاب ان کے ماں باپ کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ یہ حدیث پاک اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بسا لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے سیانے ہو جائیں، صحیح بڑے ہو جائیں، اڈلٹ ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، اور اگر شادی نہیں کی اور انہوں نے کوئی گناہ کر لیا، غلط کام کر لیا، تو اس کی ذمہ داری ان کے ماں باپ پر ہی ہوگی، ان پر تو ہوگی ان کے ماں باپ پر بھی ہوگی۔ یہ اندور کا واقعہ ہے۔ رضوانہ نام کی ایک لڑکی تھی، اس نے ہندو لڑکے سدھارتھ سے شادی کی، اس نے دباؤ ڈالا کہ وہ ہندو مذہب اختیار کرے، اس نے کر لیا، تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ساتھ رہا اور اسے گلا دبا کے مار دیا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری یہ خبریں آ رہی ہیں، بلکہ خبریں نہیں، یہ پلاننگ چل رہی ہے، باقاعدہ یہ پروگرام چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو نکالو اور ان کو جھانسا دے کر ان سے شادی کرو، اور ان کو شادی کر کے ان کو چھوڑ دو، مار دو۔ اب ہوتا کیا ہے، لکھنؤ کی بھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ماں باپ نے لڑکی کو چھوڑ دیا جب اس نے ہندو بن گئی، اس کے بعد پھر وہ مقام اس کو ہندو لڑکے کے یہاں پر بھی نہیں ملا، اور نہ وہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں۔ شادیاں اسلام کے مذہب کے روح سے بڑی آسان ہیں، مگر ہو کیا رہا ہے،
ہم لوگ آپس میں دیکھتے ہیں، غیروں کو دیکھتے ہیں اور وہی ہم نے سیکھتے چلے گئے۔ اسلام میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو سجدہ کرو اور زنا کو مہنگا کر دو۔ آج زنا اور ریپ بڑے آسان ہیں، ایک رات گزارنے کے لیے چند ٹکے دے کر آدمی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ رات گزار لیتا ہے، اور شادی کے لیے آدمی کو 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہمیں چاہیے کہ مرنا ہے بھائی، دیکھو مرنا سب کو ہے، حساب سب کو دینا ہے، پائی پائی کا حساب ہونا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، شادیاں کتنی آسان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے اور آپ خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا مطلب بادشاہ۔ بادشاہ یہ آج کے ٹچے مچے بادشاہ نہیں ہوتے تھے، اور حضرت عمر فاروق تو ایسے بادشاہ تھے، انسان تو انسان، شیطان بھی گھبراتے تھے۔ آپ جب رات کو ایک مرتبہ پہرا لگا رہے تھے تو آپ نے ایک گھر میں دیکھا ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے ورنہ خرچہ پورا نہیں ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے ماں ایسا نہیں ہوگا، ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، خلیفہ وقت نے منع کیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے خلیفہ کوئی سن تھوڑی رہے، یہاں پر عمر یہاں سن تھوڑی رہے۔ اتفاق سے عمر پہرا دیتے دیتے اسی گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں اور بیٹی میں یہی جھگجھگ ہو رہی ہے۔ بیٹی کہتی ہے میں پانی نہیں ملاؤں گی، ماں کہتی ہے ملا دے، خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ اس لڑکی کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک بکری ہے اسی کے دودھ پر خرچہ چلتا ہے۔ عمر فاروق نے جب بار بار یہ بات سنی، بیٹی نیک ہے، پرہیزگار ہے، فوراً آپ گھر گئے، گھر سے اپنی بیوی کو لیا اور بیوی کو لیا، کہا کہ آج ہم اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عمر فاروق نے اپنی بیوی کو اس گھر میں بھیجا اور وہاں پر بیٹھے۔ عمر فاروق بھی بعد میں اجازت لے کر اندر گئے۔ عمر فاروق کی بیوی نے کہا کہ اس لڑکی سے ہم اپنی بیٹے کا رشتہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور رشتہ طے ہو گیا۔ کس کا رشتہ؟ بادشاہ وقت کے لڑکے کا رشتہ، اور ایک طرف وہ یتیم لڑکی ہے جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، سارا خرچہ ایک بکری کے دودھ پہ چلتا ہے، اور عمر فاروق نے اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے اسلام۔ مگر آج ہم نے ناک کے چکر میں، بات کے چکر میں، شان کے چکر میں وہ پس دونوں رہے، لڑکے والے بھی ہم ہی ہیں، لڑکے اور لڑکی والے بھی ہم ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کو اپناؤ، اسلام کی باتوں کو مانو، ورنہ کچھ نہیں ہے، چند دن کی دنیا ہے، سمجھے؟ یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے اور آدمی کو ختم ہو جانا، ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ تو مذہب، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کو اپنائیں، نکاح کو آسان کرو۔ آج کل آدمی دیکھتا ہے یار اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اچھے رشتے سے مراد یہ ہوتی ہے کوئی بہتر گھر والا نہیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جہاں بھی بچہ پرہیزگار ہو اور نمازی ہو۔ پہلے مسجدوں میں رشتے دیکھے جاتے تھے، لڑکے مسجدوں میں تلاش کیے جاتے تھے اور یہ پوچھا جاتا تھا کہ پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ آج دیکھی جاتی ہے دولت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ سے لوگوں کو رشتہ کرتے ہیں، یا تو مال کی وجہ سے کرتے ہیں، یا حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان بڑا ہے، بھاری بھرکم حویلی ہے کہ نہیں ہے، یا پھر دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم دینداری کو اپناؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ فرسٹ نمبر پہ ہمیں دیکھنی ہے دینداری، اس کے بعد مال دولت ہے، اچھی بات ہے، مگر ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لالچ نہیں کرنا ہے۔ ارے بھائی بچے کی شادی ہونا، مال ملے گا بہت۔ دیکھو ہم نے یہ بار بار بتایا ہے، ٹوٹل 100% جو دہیج ہوتا ہے اس کی مالک بیٹی ہوتی ہے، بیٹی نہیں، بیٹی ہی ہوتی ہے۔ سسرال والے تو اس کے ایک چوکیدار بنتے ہیں، وہ تو اس کی رکھوالی کرتے ہیں، سمجھے؟ لڑکے کو آپ کتنی اچھی گاڑی مل جائے، وہ مالک نہیں ہے۔ کون ہے وہ ڈرائیور ہے، ڈرائیور، مالک نہیں ہے، سمجھے؟ وہ لڑکی والوں نے تمہارے لڑکے کو ڈرائیور بنایا ہے اور تم نے جا کے اپنے لڑکے کو لڑکی کے دروازے پہ جا کے نیلام کر دیا۔ اسی لیے بچہ پیدا ہوا تھا کہ ہم جا کے لڑکی کے دروازے پہ اسے نیلام کریں گے، اسے بیچ دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ لالچ یہ ختم کریں، لالچ میں بری بلا ہے، یہ آپ سنتے ہیں۔ ہاں کوئی بغیر مانگے آپ کو کچھ دے رہا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے لڑکی والوں کو کہ نمائش نہ کریں۔ آج نمائش لگائی جاتی ہے، صاحب ویڈیو بننا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کے رشتہ دار یہ نہیں ہے سارے دھنا سیٹ ہیں، کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ مجبور بھی ہوں گے، وہ تمہارے دہیج کی جو نمائش لگ رہی ہے اس نمائش کو دیکھیں گے، آئے تو خوشی میں تھے، روتے جائیں گے وہ۔ اب ان کے دل میں ہولا بیٹھے گا، میں کیسے کروں گا، میری تو 3 لڑکیاں ہیں، میری تو 2 لڑکیاں، میں کیا کروں گا؟ تو کیا ہے، تم نے ان کو بلایا تھا خوشی میں اور ان کا دل جلا دیا آپ نے، ان کا دل دکھا دیا آپ نے۔
تو چپ چپاتے جو بھی آپ کو اپنی بیٹی کو دینا ہے وہ دو. اور میرے دوستو جو اصل چیز ہے وہ باپ کی جائیداد میں لڑکی کا حصہ میراث. آج وراثت کوئی نہیں دیتا ہے. گھر کتنا بڑا ہے، جائیداد کتنی ہے، اس میں لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز ہونا ضروری ہے. جہاں باپ کے جائیداد میں لڑکوں کا حصہ ہے وہاں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. اگر باپ ایسے ہی مر گیا اور لڑکوں پہ چھوڑ گیا تو باپ سے سختی سے پوچھ ہوگی کہ تو نے حصہ بٹوارا کیوں نہیں کیا، اور جو حصہ بٹوارا کیا اس میں لڑکی کو حصہ کیوں نہیں دیا. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں ہم دینداری دیکھیں. اور مین چیز جو ہے دیکھو مذہب اسلام میں یہ جو ہے برادریاں کچھ نہیں ہے. اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے کسی بھی برادری کا ہے شادی کر دو، سمجھے نہیں. نکاح کے لیے جو ہے وہ ہمارا آپسی میل ہے، ہمارے حساب کا بندہ ہے اور وہ مسلمان ہے. سنی صحیح العقیدہ دیکھنا ضروری ہے، لازم ہے. میں امام ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بتا دوں، کسی حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی یہ ایمان پر ہے، سمجھے، جو کہ جن کی پہچان میلاد شریف کو ماننا، حضور کے علم غیب کو ماننا، درود و فاتحہ پڑھنا، یہ سب پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی. اس کے علاوہ اگر کسی غیر فرقے میں کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ زنا ہی ہوگا اور اس کی بات پوچھ گچھ ہوگی. تو سب سے پہلے دیکھیے اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں ہے، یہ پہلے نمبر پہ پوچھا کرو. اس کے بعد جس برادری میں بھی آپ کو اچھا لڑکا دیندار دکھ رہا ہے اس میں شادی کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور تم کو یہ سب باتیں سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ورنہ یہی ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایسا نہیں ہے بچہ بگڑ گیا تو باپ حاجی ہے، نمازی ہے، امام ہے، مقتدی ہے، کچھ نہیں. ماں باپ سے بھی حساب ہوگا، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ تم ذمہ دار ہو، تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. سارے گارجن سے، سارے ذمہ داروں سے حساب ہونا ہی ہونا ہے. امام سے حساب ہوگا تم نے مقتدیوں کی باتیں بتائیں کہ نہیں بتائی، ورنہ وہ ستائی ہوگی امام کی اور مقتدیوں کی کہ دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے. تو ہمیں دوستو ضروری ہے دین کی بات سنیں، وہ آگے کو بڑھائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.